قبلہ کی طرف منہ کرنے کا محتاج ہے، لیکن قبلہ خود کعبہ بننے کے لیے نگاہ مصطفیٰ کا محتاج ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ سارے اظہار کیے اپنے محبوب کی محبت کے، اس کی عظمت کے، اس کی رفعت کے، کہ میرا محبوب کتنی شانوں والا ہے، کتنا عرفہ والا ہے، اور میں اس سے محبت کیوں نہ کروں، اور کس قدر کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے جو چیز محبوب کے جسم کے ساتھ لگی اس کا بھی ذکر قرآن میں کر دیا، کہ جس چیز کی نسبت کہ ایک چادر ہے داغوں والی ہے، پوچھا ہے باری تعالیٰ تو یہ داغے کا یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر کہ داغے کا ذکر لے کے کیوں بیٹھ گیا قرآن کے اندر؟ اللہ نے فرمایا کہ وہ داغا اب داغا نہیں رہا، جیسے ہی اس داغے کی بنی ہوئی چادر نے میرے مصطفیٰ کے جسم کو چوما، میں نے اسے قرآن کی زینت بنا دیا۔ تو اللہ رب العزت نے سارے امتیازات، معجزات، علوم اور یہ ساری شانیں مصطفیٰ کی ذات کے اندر رکھ کے اعلان کر دیا کہ لوگوں جو میری بارگاہ کے اندر آ کے میری مرضی چاہتا ہے، جو میرا محبوب بننا چاہتا ہے، ارے سن لو، آج میں اعلان کر رہا ہوں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ ایک تو یہ تھا کہ تم بندے تھے اور تمہاری یہ چاہت تھی کہ میں تمہارا محبوب بن جاؤں۔ ارے بندہ سنو، میں آج خود خدا ہو کر یہ اعلان کر رہا ہوں کہ جو میرا محبوب بننا چاہتا ہے پہلے میرے مصطفیٰ کی اطاعت میں آ جائے، میرے مصطفیٰ کی گلی میں آ جائے، میرے مصطفیٰ کی غلامی میں آ جائے، تو میں اسے سارے کے سارے حجابات اٹھا دوں گا، میں اسے اپنی پناہ کے اندر لے لوں گا، اس کو رفعت شان عظمت عطا کر دوں گا، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ فقط پہلے میرے مصطفیٰ کی غلامی کے اندر آ جائے۔ اور اللہ رب العزت کے ساتھ رابطے کے کئی نمبر ہیں، مثلا ہم نمبر ملاتے ہیں تو کوڈ کے بغیر نمبر نہیں ملتا۔ اگر جیش کا نمبر ملانا ہو تو 0300 کوڈ لگانا پڑتا ہے، اسی طرح یو فون کا اگر کوڈ نمبر ملانا ہو تو ساتھ اس کا کوڈ لگانا پڑتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے ساتھ رابطہ کے لیے کئی نمبر ہیں، نماز ہے اللہ کے ساتھ رابطے کا نمبر ہے، حج ہے اللہ کے ساتھ رابطے کا نمبر ہے، زکوٰۃ ہے اللہ کے ساتھ رابطے کا نمبر ہے، اسی طرح روزہ ہے تو اللہ کے ساتھ رابطے کا نمبر ہے۔ لیکن آپ ایمانداری سے بتائیں کہ اگر ان نمبروں کو کوڈ کے بغیر ڈائل کریں تو یہ ڈائل ہو جائیں گے؟ رابطہ ہو جائے گا؟ کبھی نہیں ہوگا۔ اور اس رابطہ نمبر کا کوڈ کیا ہے؟ وہ کوڈ محبت مصطفیٰ ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کے پیچھے دو قسم کے نمازی کھڑے ہوتے تھے، ایک عبداللہ بن ابی منافق جیسے تھے اور دوسری طرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ اور ان کی جماعت نے ساتھ محبت رسول کا کوڈ ملایا، اس کوڈ کے ملانے کی وجہ سے وہ ساری دنیا کے بعد نبی امام بن گئے، اور اس دوسری طرف جو فقط رابطہ نمبر ملاتے رہے ہمیشہ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں مردود ہو گئے۔ اور جن جن لوگوں نے وہ رابطہ نمبر کے ساتھ کوڈ بحال رکھا ان کو ہمیشہ مل گئی، زمان مل گیا۔ آج بھی ابو بکر کا نام زندہ ہے، عمر کا نام زندہ ہے، تو کس وجہ سے کہ انہوں نے وہ کوڈ نمبر ملایا تھا، محبت مصطفیٰ کا کوڈ ملایا تو ان کو ہمیشہ مل گئی، زمان مل گیا۔ اور اس کے بعد جن جن لوگوں کو ان کے سینہ سے فیض ملا آج ان کا بھی نام زندہ جاری ہے، زندہ ہے، اور ہر وقت ان کے تذکرے ہوتے رہتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے یہ نقطہ سمجھ لیا تھا کہ اگر نماز پڑھنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے، حج ادا کرنا ہے تو سینے میں پہلے محبت مصطفیٰ ہوگی تو پھر اللہ کی بارگاہ میں یہ قبول ہوگا، اور جب اللہ کی بارگاہ میں یہ قبول ہو جائے گا، محبت کی چناری سینے کے اندر ہوگی تو اس نے اعلان کر رکھا ہے کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اور اللہ جب محبوب بنا لیتا ہے تو پھر وہ فرماتا ہے بندے تو میرے قرب میں آ گیا، میں تیرے کان بن گیا جن سے وہ سنتا ہے، میں تیری وہ زبان بن گیا جن سے تو کلام کرتا ہے، تیری میں وہ آنکھ بن گیا جس سے تو دیکھتا ہے، ارے تیرے میں وہ پاؤں بن گیا جس سے تو چلتا ہے۔ جب بندہ اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے اس محبت رسول کا کوڈ ملانے کی وجہ سے، ارے پھر اس بارگاہ سے اسے ہمیشہ ملتی ہے، اس کا ذکر اس آسمان دنیا پہ شروع ہوتا ہے جسے نہ کبھی زمین والے مٹا سکیں گے نہ مٹا سکے ہیں، اور وہ ہمیشہ ان کا تذکرہ، ان کا نام جاری اور ساری رہے گا، کیونکہ یہ کہانی وہاں شروع ہوئی تھی، اور اس کی وجہ وہ محبت رسول کا کوڈ تھا جو انہوں نے ملایا۔
اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین جیسی تو محبت کسی نے بھی نہیں کی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے فرمایا ابوبکر مال کی ضرورت ہے. ابوبکر گھر گئے, سارا اپنے گھر کا مال و اسباب اکٹھا کیا, حتیٰ کہ دیواروں پہ ہاتھ مارا کہ کہیں کوئی سوئی نہ ٹانگی رہ جائے دیوار کے اندر. ارے یار نے مال مانگا ہے, کہیں کوئی سوئی نہ رہ جائے. خود بوری کا لباس پہنا, بارگاہ مصطفیٰ میں آئے, حضور دیکھ کے مسکرائے اور پھر آسمان کی طرف نگاہ کی, پھر مسکرائے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ میں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور میں نے دیکھا کہ آج آسمان دنیا پر جو لباس ابوبکر نے یہاں پہن رکھا ہے وہی لباس وہاں فرشتوں نے پہن رکھا ہے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کی رات جب آقا نے کہا علی میرے بستر پہ سو جاؤ تو ذرا امامتے واپس کر کے آنا, تو اس وقت علی کے عشق اور اس کی عقل کی جنگ ہوئی. علی کی عقل نے کہا علی اگر بستر پہ سوئے گا تو مارا جائے گا. ارے ہر طرف تلواروں کے سائے ہیں, اگر بستر پہ سوئے گا تو قتل ہو جائے گا. یہ دیکھ محمد تو جا رہا ہے خود تمہیں چھوڑ کے, لیکن علی کے عشق نے کہا ارے عقل چپ کر گستاخ, ارے یہ تو تلواروں کے سائے ہیں, اگر یار موت کے قدر میں بھی سلائے تو علی سو جائے گا. اور پھر ابوبکر کے پاس گئے اور کہا ابوبکر آج ہجرت کے لیے چلنا ہے, ذرا میرے ساتھ چل. ابوبکر کی عقل نے کہا ابوبکر نہ چل, ہر طرف موت ہے, موت تعاقب کر رہی ہے. ابوبکر کے عشق نے کہا ارے یار کی جان جاتی ہے تو جائے پر یار زمان نہ جائے. ارے علی ابوبکر چھوڑ اس کو, چل مصطفیٰ کے ساتھ چل. یار نے کہا ہے چلنا پڑے گا. ارے جان کیا ہزاروں جانے ہو تو وہ بھی فدا کر دو مصطفیٰ کی ذات پہ. یہ ان کا محبت تھی حضور کے ساتھ, ان کا عشق تھا. اور سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے عشق سے تو کیا کہنے. حضور معراج کی رات وہاں آسمان دنیا پر جب تشریف لے گئے تو آپ جب جنت کے اندر گئے وہاں ایک حور کہنے لگی یا رسول اللہ میں ساری جلتی حوروں کی سردار ہوں, اور جب سے میں نے جنت کے اندر اپنا ہونے والا ساتھی دیکھا ہے تب سے میں بڑی غمگین ہوں. حضور نے پوچھا ذرا بتا تو صحیح اس کا حلیہ بیان کر, وہ کس طرح کا ہے, کیسا ہے. وہ حور کہنے لگی یا رسول اللہ اس کا رنگ اتنا کالا ہے کہ آج تک میں نے اتنا کالا رنگ نہیں دیکھا. اس کے ہونٹ کس طرح کے ہیں, اس کی آنکھ کس طرح کی ہے. حضور کو علم ہو گیا کہ یہ تو میرے بلال کا حلیہ بیان کر رہی ہے. حضور کے چہرے کے اوپر سرخی دوڑی اور آپ نے ناگواری کے عالم میں کہا کہ حور تو اپنے حسن میں اتنا ناز نہ کر, پہلے مجھے اپنے بلال سے تو پوچھنے دے وہ بھی تجھے پسند کرتا ہے. تو اپنے حسن پہ اتنا ناز نہ کر, پہلے مجھے اپنے بلال سے پوچھنے دے کہ وہ بھی تجھے پسند کرتا ہے. حضور جب واپس تشریف لائے اور بلال کو بلایا, کہا بلال تمہیں پتا ہے جنت میں تمہارا ساتھی کون ہوگا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش ہوئے کہ حضور اپنا نام لے گے. حضور نے فرمایا بلال وہاں پہ جنتی حوروں کی جو سردار ہے وہ تیری ساتھی ہے. اور بلال نے جیسے سنا تو رو پڑے اور سسک پڑے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ فدا کا امی کا بھی, میں وہ جو ظلمت ستم سہا کرتا تھا, تپتی دوپہر کے اندر گرم ریت کے اوپر لیٹا کرتا تھا, وہ میں نے اس وجہ سے نہیں سہا, وہ میں نے اپنے پتھر کے سینے کے اوپر جو پتھر رکھوائے تھے وہ اس وجہ سے نہیں رکھوائے کہ مجھے جلتی حور کا ساتھ ملے. ارے آقا میں نے وہ اپنی جو جسم کی چربی پگھلائی تھی وہ تو اس وجہ سے سب کچھ کیا تھا کہ مجھے جنت میں آپ کا ساتھ مل جائے. اور پھر حضرت بلال آپ کو پتا ہے کہ آقا علیہ السلام سب سے پہلے جنت میں جائیں گے, سب سے پہلے آقا جنت میں جائیں گے, لیکن سب سے پہلے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں داخل ہیں. کیسے کہ انہوں نے اس اونٹنی کی مہار کو پکڑ رکھا ہوگا جس پر آقا علیہ السلام سوار ہیں. ان کی محبت حضور کے ساتھ اس قدر شستہ, اس قدر خالص تھی کہ وہ حضور کے پیچھے, ارے وہ بلال ہیں جو کالے تھے کوئی پوچھتا نہ تھا, لیکن اسی عشق نے بلال کو کعبے کی چھت پہ لا کھڑا کیا.